اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران آیات 102 103 کے متعلق کچھ بیان کیا جائے گا، اس کی کچھ تفسیر بیان کی جائے گی۔ دو آیات بہت اہم ہیں، یہ دو آیات۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی اور مسلمانوں کو بھی اس نسبت سے ہدایت کی کہ ویسے نہ ہو جانا جیسے وہ گمراہ ہوئے، اور ان پہ بہت شدید پھر عذاب آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بہت نعمتیں ان کو دی تھی۔ نعمتیں اس لیے دی تھی کہ وہ اکٹھے تھے، ان میں اتفاق تھا، آپس میں محبت بھائی چارہ تھا، وہ بھائی بن گیا آپس میں۔ کیسے بھائی بن گئے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب جو تھی اس کو تھام لیا، اچھی طرح سے اس کو پکڑے رکھے، یعنی اس پہ عمل کرتے رہے۔ اور جب ان کے علماء نے، بنی اسرائیل کے علماء نے ان پہ اختلاف جو ہے وہ ڈالا، وہ آپس میں جھگڑنے لگے، آپس میں لڑنے لگے، تو یہ جو اختلاف ہے ان کو لے ڈوبا اور آپس میں فرقہ اور گروہ میں بٹ گئے، تو اتحاد بھی نہ رہا، اور اللہ کی کتاب جو ہے اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا، یا اس پہ پوری طرح سے عمل چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انہوں نے شکر نہ کیا، یہ بھی ہے۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے بے حساب نعمتیں دی ان کو، جب ایمان لے آئے حضرت موسیٰ پہ تو بہت نعمتیں اس کو جو ہے نا عطا ہوئی۔ اور جب پھر اللہ کا احسان بھی نہ مانا، نعمتوں کا شکر بھی نہ کیا، فرقوں گروہ میں بٹ گئے، ان کے علماء نے آپس میں اختلافات جو ہے نا ایک دوسرے سے تفرقہ بندی اور فرقہ بندی جو ہے وہ، اس کی وجہ سے ان پہ جو ہے نا وہ سخت جو ہے نا وہ عذاب آیا۔ تو 102 آیت جو ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ صرف ڈرو نہیں ہے، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ میں مالک ہوں، کائنات کا خالق ہوں، تمہارا رازق ہے، تمہاری اچھائی برائی تم پہ جو آتی ہے وہ مجھ سے ہی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو میں ہی ٹالنے والا ہوں، تو رزق دینے والا میں ہوں، ہر چیز پہ میرا قبضہ ہے۔ تمہارے جسم کے تم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کانوں سے نہیں سن سکتے، زبان سے نہیں بول سکتے، چل نہیں سکتے ٹانگوں سے جب تک میں توفیق نہ دوں اس کی، اور تجھے صحت نہ دوں۔ اور یہ یہاں تک بھی کہ جسم بھی اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں، کنٹرول میں ہے، کہ وہ جس سے چاہے جو چیز اسے دینا چاہے، رکھنا چاہے، جو چیز اسے چھیننا چاہے وہ چھین لے۔ تو پھر بھی ایسے ہی ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ وہ کہتا ہے کہ ڈرو کہ شاید جیسے ڈرنے کا حق ہے، یعنی بہت تنبیہ بھی ہے، ساتھ ہدایت بھی ہے۔ اور ہرگز آگے آیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں ہرگز نہ مرنا اس وقت تک جب پکے مسلمان نہ بن جاؤ، جب اچھے پکے نیک مسلمان، صالح مسلمان نہ بن جاؤ، محسنین میں سے نہ ہو جاؤ، مومنوں میں نہ ہو جاؤ، تو اس وقت تک نہ مرنا کا مطلب یہ نہیں کہ مرنے تک اس کا انتظار کرو، کہ موت کا تو نہیں پتہ نا، اس کا مطلب ہے کہ فوری ابھی اپنے ایمان کو پختہ کرو، ابھی اپنے ایمان کو دلی ایمان جو ہے، دل سے جو ایمان ہے، جس عملی ایمان جو ہے اس کو، اور صالحات، جیسا کہ بار بار قرآن مجید میں آتا ہے، دو چیزیں جو ایمان اور مومن کے لیے ضروری ہیں، وہ کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ دونوں ساتھ آتی ہیں، درجنوں دفعہ یہ آتی ہیں دونوں الفاظ، اور بہت دفعہ یہ اکٹھے ساتھ ہیں، الگ الگ بھی ہیں، ساتھ بھی ہیں۔ تو وَاعْلَمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، اے مومنو، سن لو، ایمان لاؤ
پختہ ایمان لاؤ اور صالحات، دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. صرف ایمان کافی نہیں ہے، صالحات لازمی ہے، اور خالی صالحات کافی نہیں ہے، ایمان پختگی ہونی چاہیے، ایمان پختہ ہونا چاہیے. دونوں چیزیں لازم ملزوم، تب جو ہے وہ عمل کے ساتھ، اور پھر آگے جیسے آ رہا ہے کہ شکر اور صبر اور توکل اور تقوی، یہ چاروں چیزیں جو ہے نا یہ بہت اہم ہیں، بہت بہت اہم ہیں. ان کے میرے کافی بیانات ہیں، لیکچرز ہیں بینات القرآن چینل پہ، تو وہ سنیں، آپ انٹر کریں. شکر اور صبر اور توکل اور تقوی، ان پہ یعنی کہ میرے خیال ہے سب کو ملا لیں تو شاید 50 کے لگ بھگ، اس سے بھی زیادہ بیان ہوں گے، اتنے یہ وسیع مضمون ہیں، تو وہ سنیں. تو اس کے بعد 103 جو آیت ہے وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. بہت شدید تنبیہ بنی اسرائیل کو، اب ہمیں بھی ویسے ہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوط. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی، ان کے لیے تورات تھی، اب ہمارے لیے قرآن ہے. اللہ کی رسی جو ہے وہ اللہ کے احکام ہے، جیسے کہ بہت سب انبیاء نے ایک ہی بیان، ایک ہی ان کا تھا دعوت، تو وہ تھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، میری فرما برداری کرو، اللہ کی اطاعت کرو. تو یہی ہمارے لیے ہے، اور یہی ہے اللہ کی رسی بھی یہی ہے، دونوں چیزیں. یا ابھی یہاں پہ خاص طور پہ وہ تو قرآن ہی ہے، مگر قرآن میں تو یہی چیز ہے نا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور نیک کام کرو، اچھے کام کرو. تو یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے سوچنا چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ٹانگیں کانپیں آپ کی جب میرا اب ذکر آئے، یا یہ ایسی آیات آئیں یا جہنم کی اور آگ کی. اور یہاں بھی ہے کہ آگ کے کنارے وہ کھڑے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور ہم بھی ایسے آگ کے کنارے پہ، ہر آدمی جب تک وہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نہیں ہے، آمنوا وعملوا الصالحات کے راستے پہ نہیں ہے، تو وہ یہی سمجھے کہ ایک چوٹی پہ ہے، کہ چوٹی سے گرنے والا ہے. اور گرنا کہاں پہ؟ آگ میں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو رسی ہے قرآن، اس کو پکڑے رکھو، تاکہ آپس میں آپ کا اتحاد. آپ کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ جوڑنے والی چیز قرآن ہے. قرآن ایک چیز ہے جو جوڑنے والی ہے مسلمانوں کو، جس کو ہم نے جوڑا ہوا عملی طور پہ. صرف پڑھ لینا تو کافی نہیں، قرآن پڑھنے کی تو کتاب نہیں ہے صرف، قرآن عمل کی کتاب ہے، اور غور کرنے کی، تدبر کرنے کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہدایت اور نصیحت کی کتاب ہے، یہ ذکر ہے، ذکر بھی ہدایت اور نصیحت ہے، کہ اس میں اور اس سے ہدایت نصیحت لو، تو تاکہ تم بھائی بن جاؤ، تمہیں محبت پیدا ہو جائے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوں، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے پہ بہتان بازی نہ کرو، ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھو، ماں باپ اور دوسرے عزیز اقربا کے حقوق، ان کا خیال رکھو. عبادات جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں وہ خوش دلی سے کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی عبادت بوجھل دل سے نہ کرو، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. کہ وہ اللہ، ہم پڑھتے رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے رہے، مگر باہر یہ مشکل ہی ہے بہت ہمارے لیے. ہمارا آفس ہے، ہمارا یہ ہے، ہمارا وہ، بچوں کو چھوڑنا، اسکول لانا، اپنی نوکری، اپنی ملازمت، اور اپنے کاروبار، اور اپنا تو کاروبار سے اٹھتے ہیں، نوکری سے اٹھتے ہیں تو جھنجھلاہٹ کے ساتھ، بوجھل دل کے ساتھ، اور یعنی دل سے نہیں ہے کہ خوشی سے، خوش دلی سے نہیں ہے. جو عبادت خوش دلی سے نہ کی جائے، بوجھل دل کے ساتھ کی جائے، تو اس کا ثواب پھر
اللہ دے گا، مگر کیسے کتنا ہوگا یہ تو وہ نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بڑھا کے دوں گا، میں 2 گنا دوں گا، میں 10 گنا دوں گا ثواب۔ وہ کیسی ہے؟ وہ تبھی ہے جو دل سے ہو جو چیز۔ تو اپنے دلوں کو پاکیزہ کرنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دلوں کو پاکیزہ کرو۔ دلوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے پھر وہی ہے آمن و عملوا الصالحات۔ تو یہ 2 چیزیں، یہ 2 چیزیں پکڑ لو اور میرے لیکچر سنو اس پہ۔ کوئی شاید 1 درجن سے زیادہ ہی ہیں، یا 2 درجن ہے میرا خیال ہے۔ تو وہ اس میں بڑی تفصیل بتائی ہے کہ کیا ہے ایمان، کیا ہے اور صالحات کیا ہیں، اور کہاں کہاں ہے، اور کس کے ایمان اور صالحات کی کہاں کہاں بات ہوتی ہے۔ انبیاء کا اور مرتبہ ہے، شہداء، پھر اس کے بعد مقربین ہے، پھر اس کے بعد یہ بھی درجات ہے، اس میں بھی ایمان کے بھی درجات۔ تو یہ دونوں بہت بہت اہم ہیں ہمارے لیے، یہ دونوں آیات، اور بڑی سخت شدید تنبیہ بھی ہے کہ اس پہ عمل کریں۔ اور علماء کے لیے بھی بہت تنبیہ ہے کہ تفرقہ کی وجہ سے پچھلی قومیں برباد ہوئی، تباہ ہوئی، خاص طور پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اور ان کے علماء نے جو ہے نا آپس میں کتاب کو بدل دیا، اور آپس میں تفرقے ڈالے اور فساد کیا، اور گروہ بند، اور آپس میں گروہ بن گئے، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیے، شدید عذاب نازل کیے۔ تو ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے عبادات کا بھی اور صالحات، دونوں چیزیں۔ اور اسلام میں کوئی شارٹ کٹس نہیں ہیں، یہ بیٹھ کے آپ وظیفے کرتے رہیں، یہ کچھ کرتے رہیں، اور جو فرائض ہیں ان کو چھوڑ دیں، کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا اس سے۔ پہلی چیز فرائض ہیں وہ پورے کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خوش دلی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو تو ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس سے میرا مال کم ہو جائے، ذہن میں بھی نہ آئے، ذہن میں آئے کہ نہیں بڑھے گا، بس خوش دلی سے ذہن میں آئے کہ نہیں اس سے تو اللہ تعالیٰ کو حکم ہے۔ پہلی چیز مال بڑھے گا کم ہوگا وہ تو بات کی بات ہے، پہلی چیز اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اس کے نتائج جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ کرنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا 5، یہ نہیں کہ 1 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، صبح پڑھ لی، شام پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے دین میں پورے داخل ہو، میرے دین میں پورے داخل ہو، نہیں ہونا تو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے چوائس دی، اللہ تعالیٰ نے 2 چوائس دی انسان کو، کہا کہ ایک چیز یہ ہے تمہارا راستہ کہ اپنی خواہشات پہ چلو، جو چیز پسند آئی ہے، جو بھی ہے ٹھیک ہے وہ کرو، بھول جاؤ کہ اللہ کی حدود کیا ہے، اللہ کیا ہے، کام کیا ہے، بھول جاؤ۔ تو پھر اس کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا انجام بھی بتا دیا۔ اس راستے کا انجام جہنم کی آگ اور شدید، اور اس کا سارے قرآن میں برائے وہ ذکر۔ یہ خلاصہ جو میں آج بتا رہا ہوں آپ کو باتیں، یہ قرآن مجید کا خلاصہ۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا کہ سیدھا راستہ وہ ہے جو مومنین کا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقربین کا راستہ ہے، جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ اس کے بعد پہلی سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں بتا دیا کہ ایمان کی شرائط کیا ہیں، کہ کون سا ایمان، کیسا ایمان، اور کیا ہمیں ایمان میں کیا چیزیں بہت بہت سب سے پرائرٹی ہے، اہم ہے۔ تو یہی ہے ہدایت کا راستہ، یہی ہے صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ مسلمانوں کو، اور یہی ہے وہ راستہ جس میں اللہ تعالیٰ ضمانت دیتا ہے مسلمانوں کو جنت کی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے خواہش کیا کرو جنت کی، اور کوشش کیا کرو جنت میں جانے کے لیے۔ اعمال بھی دیکھیں، ایک حدیث نبوی ہے، ایک صحابی پریشان، سب کام نیک کرتے ہی تھے، اب یہ جو بھی ہے کام تھے اللہ تعالیٰ کی پورے کر، مگر ڈر، خوف کہ پتہ نہیں یہ قبول ہو رہے یا نہیں قبول ہو رہے، پتہ نہیں یہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں، پتہ نہیں مجھے سزا نہ مل جائے کسی باتوں کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا نبی میں بہت پریشان ہوں، مجھے سکون نہیں ہے زندگی میں، کیا ہوا، کیا کوئی گناہ کر بیٹھے؟ نہیں کوئی ایسا تو کوئی نہیں ہے، بس میں جو کچھ کام ہے تو کرتا تو ہوں، مگر سکون نہیں، پھر بھی مجھے تسلی نہیں کہ مجھے سزا نہ ملے، میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سکون چاہتی ہو اور یہ چاہتی ہو کہ اللہ تم سے راضی ہے کہ نہیں، جاؤ اپنے جو ہمسائے ہیں تمہارے ان سے پوچھو کہ وہ تم سے خوش ہیں کہ نہیں، وہ تم سے خوش ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ بھی خوشی ہے، اللہ بھی راضی ہے تجھے۔ دیکھیں کتنی نصیحت ہے ہماری، کتنی نصیحت۔ ہمسائے کا مطلب یہ ہے کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں، دائیں بائیں سامنے کے،
اور آپ کے اقربا جو ہیں وہ بھی ہمسایوں سے بھی نزدیک ہے، تو اقربا آپ کے راضی ہیں، آپ کے ہمسائے راضی ہیں، جن لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، تجارت ہیں، ملازمت ہے، جہاں پہ وہ لوگ تم سے خوش ہیں کہ نہیں؟ وہ لوگ ہی تجھے سمجھتے ہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو دھوکہ دیتا ہے ان کو، تجارت میں دھوکہ دیتا ہے، مال میں دھوکہ دیتا ہے، ان کی گفتیں کرتا ہے، ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، ان پہ بہتان بازی کرتا ہے، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، عہد پورا نہیں کرتا اپنے جو بھی وعدے کرتے ہیں، اور کو قرض لیتا ہے تو قرض نہیں دیتا، مال بیچتا ہے تو اس میں ملاوٹ کرتا ہے، ملازم ہے تو رشوت لیتا ہے۔ حلال رزق جو ہے، حلال رزق پہلی چیز انسان کے لیے حلال رزق کمانا۔ حلال رزق نہیں ہے تو باقی تو ساری چیزیں بس کچھ نہیں ہوگی۔ پہلی چیز حلال رزق، اور پھر حلال رزق میں سے زکوٰۃ، یہ چیزیں بنیادی ہیں۔ یہ نہیں کرو گے تو گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ اب جب آپ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، یا آپ کا مال ہی حلال نہیں، اپنے اوپر حرام مال خرچ کرتے ہو، اپنی اولاد کے اوپر حرام مال خرچ کرتے ہو، تو کہاں سے اللہ تعالیٰ کی برکت آئے گی، اور کہاں سے آمنوا وعملوا الصالحات؟ پھر اس کے بعد کی بات ہے۔ تو یہ ہے کہ اپنے مال جو ہے وہ حرام طریقے سے کماؤ، حرام سے بچ جاؤ، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، کھانے پینے کی چیزیں حلال کھاؤ، اور اس کے بعد فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ فضول خرچی، اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ آج کل کے امیر لوگوں کی سب سے بڑی گناہ، سب سے بڑی برائیاں اسی سے جنم لیتی ہیں، اسراف سے اور فضول خرچی سے، اور تکبر اور اپنی شان لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور فضول خرچی کرنے اور ضائع کرنے کے لیے پہلے ہی بہت سی چیزیں ہیں اور خریدتے جاتے ہیں، اوپر سے بچوں کے لیے کیا کیا برانڈیڈ اور قیمتی چیزیں اور قیمتی کپڑے، اور ہر چیز میں جو ہے نا فضول خرچی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فضول خرچی، اسراف والے شیطان کے بھائی ہیں۔ کتنی شدید تنبیہ ہے، کتنی شدید! اور یہ امیر لوگوں کے لیے خاص طور پہ، امیر لوگوں کے سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم بجلی میں اسراف کرتے ہیں خرچ کرنے میں، ہم پانی جو ہے اس کے استعمال میں ہم کرتے ہیں، ضیاع کرتے ہیں۔ ہم گیس کو بہت ضائع کیا، اتنے سالوں میں اتنی گیس تھی ہمارے ملک میں، سب برباد کر دی، سب جلا دی، ایسے آگ جلا کے فضول۔ اور جو پیٹرول ہے، گیس ہے، اس میں اسراف کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں لے ڈوبی ہیں ہمارے ملک کو۔ یہ قرضے جو ہیں ان 4 چیزوں کی وجہ سے، ان 4 چیزوں 5 چیزوں کے اسراف کی وجہ سے ہم پہ ساری ملک پہ، ہر کسی پہ جو ہے نا شخص پہ وہ قرضے ہیں جو اگلی نسلیں بھی ادا کرنی مشکل لگتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اسراف اور فضول خرچی، یہ قوموں کو لے ڈوبتی ہے، اور ہمیں بھی لے ڈوبایا انہی چیزوں نے زیادہ تر۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے احکام بھی نہ مانیں، تو پلس یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ہی ہے نا، یہ مگر خاص احکام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے امیروں کے لیے کہ فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا۔ اور یہ فضول خرچی، اسراف حلال مال سے ہے، حرام مال کی تو بات، اس کو تو پہلے سے اس کو چھوڑ دیں، وہ تو سب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دوزخی ہیں۔ تو یہ ہے حلال مال جو ہے، زکوٰۃ بھی دینے کے بعد جو آپ کے پاس ہے، پھر کہا کہ اس میں سے فضول خرچی نہ کرو، اس میں سے اسراف نہ کرو۔ یہ نہیں ہے میرا مال میری برسی، جیسے کفار کہتے تھے یہ ہمارا مال ہے، ہم اجازت دیں کہ جیسے چاہیں خرچ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا نہیں، یہ اجازت نہیں، اجازت وہی ہے فضول خرچی نہیں کرتا، اسراف نہیں کرتا۔ یہ حلال مال کی بات ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد جو آپ کے پاس مال بچ جاتا ہے اس میں سے اسراف نہیں کرنا، اس میں سے فضول خرچی نہیں کرنی۔ اور دیکھنا کہ آپ کے آس پاس لوگ غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، آپ ایسی زندگی نہ گزاریں کہ وہ دیکھ کے آپ کو بد دعائیں دے۔ بہت اہم بات ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے اقربا آپ کے گھروں میں آتے ہیں تو آپ کی شان و شوکت ایسے ہے جیسے وزیروں جیسی، شہزادوں جیسی، اور بہت امیر لوگوں کی جیسی ہے، تو وہ ان کے دل دکھیں، وہ آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھیں، آپ کے بد دعائیں دیں آپ کو، کہ بد دعائیں زبان سے نہ بھی دل میں احساس پیدا ہونا کہ یہ
کیا ہمیں دکھاتے ہیں یہ اپنے، ٹھیک ہے تو اپنا، مگر دکھاتے کیوں ہیں لوگوں کو دکھانا اپنے مال اور دولت اور تکبر کرنا، اس پہ شدید تنبیہ ہے. ایسے لوگ خود بھی برباد ہو جاتے ہیں اور دوسری اپنی قوموں کی بھی برباد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. جو کچھ میں نے بتایا ہے مجھے، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو، یہ غور کرنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی. اگر یہ جو راستہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات اور یہ جو چیزیں ہیں ان سے بچنے کا، اور جو میں نے بتائی ہیں، تو تب تو آپ کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے کہ وہ جنت میں داخل کرے گا، آپ کے گناہ بخش دے گا، رحمت کرے گا. نہیں تو پھر پہلا راستہ جو ہے، وہ جو آپ کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کا کوئی خیال نہیں ہو، نہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور اللہ تعالیٰ کے نام پہ خرچ کرنا یا کچھ، یہ سب کچھ، تو پھر وہ راستہ جو ہے وہ بدی کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے، سرکشی کا راستہ ہے. اور پھر آخرکار دنیا میں بھی ذلیل ایسے لوگ ہوتے دیکھ سکتے ہیں آپ، اور آخرت میں بھی ان کا انجام پھر وہی آگ کا عذاب ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس انجام سے ہمیں اور سیدھے راستے پہ رکھے. وما علینا الا البلاغ. مبشر محمود شاہ. مع السلام.